دین اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے جو اپنے تقاضے ہیں، اگر اس کو ان تقاضوں کو فطرت بنانے والے کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے تو اس میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ کھانا ہم سب کی ضرورت ہے، ایک غیر مسلم بھی کھانا کھاتا ہے، ایک مسلمان کھانا کھاتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، جانور کھانا کھاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء جانا ہماری ضرورت ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کیا اور اس سے زیادہ ہم جو لوگ ہیں نا، دین کو دنیا سے اور دنیا کو دین سے علیحدہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی اپنی ذاتی تقسیم تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں دین پر عمل کرنا ہے، اور اسی گھوڑے پہ سواری کر کے تمہیں جنت کے راستے پہنچنا ہے۔ دین نے ہمیں بخوبی زندگی کا ہر پہلو بتا دیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر کی لحد میں اترنے تک کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ہمارے تک پہنچا ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بیت الخلاء جانا ایک عام سی بات ہے، لیکن اسلام نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ بیت الخلاء جانے کے آداب کیا ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فطری تقاضا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، عمر کے ایک مخصوص حصے میں جا کر وہ اس کا شکار ہوتا ہے اور اس سے نبض آزما ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ فطرت میں یہ تقاضا پیدا ہو، یہ شہوت پیدا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو۔ 18واں سپارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے فلاح یافتہ ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی نمازوں میں اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، وہ فضول باتوں سے بچتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ صرف اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا جو باندیاں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ اب بیویوں کا جو تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے نکاح کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجوا فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم لانہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کسی کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تمہیں چاہیے کہ وہ نکاح کرے، جس پر نکاح کی قدرت ہے۔ اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ تمہیں روزے رکھنے چاہیے، کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو گویا قرآن اور حدیث دونوں سے معلوم ہوا کہ نکاح کی جب عمر ہو جائے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ آج کل کے بھی زمانہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر ہم ان باتوں کو کہیں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ ایک جملے میں سمیٹتے ہوئے کہ ہم نے بلا وجہ کی باتوں کو اپنا رکھا ہے، اور دین اسلام کا جو ایک سمپل سا قاعدہ ہے کہ نکاح کا جب عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر دینا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ اس کے لوازمات کے جناب بچے کی نوکری ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب انسان کی قسمت اور تقدیر کے ساتھ ہے۔ نہیں جی، جب تک پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے شادی نہیں کرنی۔ یہ ایک بیکار سی بات ہے کہ جب تک پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سورہ نور 18ویں پارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بے نکاح کے لوگ ہیں ان کا نکاح کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ آپ کو بھی رزق دے گا، آپ کی بیوی کو بھی دے گا، اور جو بچے پیدا ہوں گے نا ان کو بھی وہ رزق دے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ نہیں 2 جگہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو، جیسے وہ تمہیں رزق دیتا ہے نا ایسے ہی وہ ان کو بھی رزق دے گا۔